آپ اسمائی اشارات کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اسمائی اشارات دو قسم کے ہیں، ایک اشارے قریب اور ایک اشارے بعید۔ یہ تیسرا قسم ہے اسم غیر متمکن کا۔ یہ ہم نے شروع کیا اسم غیر متمکن کے 8 اقسام میں سے یہ تیسرا قسم ہے۔ مضمرات، اسماء موصولہ، یہ ہم نے کل پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ آج ہم اسمائی اشارات کے بارے میں بتائیں گے۔ تو اسمائی اشارات دو قسم کے، ایک قریب کے لیے ہوتا ہے، ایک بعید کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں اس نے دی ہے کہ اسمائی اشارات کون سے، ہاذا، ہاذانی، ہاذہی، ہاتانی، ہاؤلائی، ٹھیک ہے۔ تو ہاذا ایک مرد کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک مرد، ہاذانی یہ دو مرد، یہ ایک ہاذہی یہ ایک عورت، اور ہاتانی یہ دو عورتیں، ہاؤلائی یہ سب مرد یا یہ سب عورتیں۔ ہاؤلائی دونوں کے لیے آتا ہے، مرد کے لیے بھی آتا ہے اور عورت کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسمائی اشارہ بعید، اشارہ بعید اب کیا ہے؟ ذالکا، زانکا، تلکا، تانکا، اولئکا۔ ذالکا ایک مرد، زانکا دو مرد، تلکا وہ ایک عورت، تانکا وہ دو عورتیں، اولئکا وہ سب مرد یا وہ سب عورتیں۔ اولئکا اور ہاؤلائی یہ دونوں سب کے لیے آتے ہیں، کہ چاہے مرد ہو چاہے کیا ہو، عورت ہو۔ فائدہ اس کا کیا ہے؟ جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں، جیسے ھذا القلم نفیس۔ اس مثال میں القلم مشار، اس کو ہم سمجھتے ہیں مثال کے ساتھ، اس مثال کو ہم سمجھتے ہیں کہ ھذا القلم نفیس، ھذا القلم قلم نفیس، ٹھیک ہے، نفیس، اس مثال کو ہم سمجھتے ہیں۔ یہ ھذا جو ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم اشارہ، ٹھیک ہے، اسم اشارہ۔ جب ہم ترکیب کریں گے نا تو اس ھذا کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم اشارہ۔ اور القلم کو ہم مشار الیہ کہیں گے، مشار الیہ، ٹھیک ہے۔ ایک کو ہم اس کو ہم اسم اشارہ کہیں گے اور دوسرے کو ہم مشار الیہ کہیں گے۔ تو اشارہ اور مشار الیہ مل کر یہ کیا ہو گیا؟ مبتدا ہو گیا۔ مبتدا خبر، نفیس کا خبر ہے تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترکیب ہم نے ایسے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے اس نے بتایا بھی ہے، ھذا اسم اشارہ، القلم مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا ہوا، نفیس خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہاں پر اس نے ترکیبیں بھی کی ہے، بتائی ہے کہ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے بیان کرنا ہے۔ تو ھذا البیت، ھذا اسم اشارہ، البیت اس کا مشار الیہ، اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا، اور قدیم اس کی کیا ہو گیا؟ خبر۔ تو یہ ہو گیا پہلا ترکیب۔ دوسرا ہاؤلائی اخوان سعید، یہ بھی ہے صحیح، ہاؤلائی کیا اسم اشارہ، اخوان یہ مشار الیہ نہیں، اخوان مضاف، سعید مضاف الیہ، یہ پھر مضاف الیہ دونوں مل کر کیا ہو گیا؟ اس کے لیے مشار الیہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہاؤلائی اخوان سعید، یہ سعید کے کیا ہے؟ بھائی ہے، تو یہ اخوان سعید یہ مشار الیہ ہوا ہاؤلائی کے لیے، ہاؤلائی کے لیے، ٹھیک ہے۔ هذه المرأة صالحة، هذه اسم اشارہ، المرأة مشار الیہ، اشارہ مشار الیہ مل کر یہ مبتدا، صالحة اس کی خبر، ٹھیک ہے۔ تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر، یہ بھی ہاتان البنتان اختان، تو ہاتان اسم اشارہ، البنتان مشار الیہ، مشار الیہ کر یہ کیا ہو گیا؟ مبتدا، اختان اس کی خبر۔ اولئکا طلاب المدرسۃ، ٹھیک ہے، تو یہ اولئکا کیا ہو گیا؟ مبتدا ہو گیا، نہیں اسم اشارہ ہو گیا، یہ طلاب اس مضاف، المدرسۃ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کیا ہوا؟ یہ اس کا ہو گیا مشار الیہ سارا، اشارہ مشار الیہ، یہ بھی اشارہ مشار الیہ ہے۔ تو
یہ تو ہو گیا اشارے کے بعد. اب آگے جاتے ہیں. اسماء افعال 4 نمبر کا ہے جو اسماء افعال. وہ اسماء ہے جو فعل کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. ان کی 2 قسمیں ہیں. بمعنی امر حاضر جیسے رویدہ، بلہا، حیہل، ہلما، دونکا، علیکا، ہا. ان تمام کی معنی کیا آتی ہے؟ امر کی آتی ہے. جیسے یہ ہے فعل لیکن کیا ہے اسماء افعال. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسماء افعال. یہ ہے اسم لیکن فعل کے معنی میں آتی ہے. ایسے ہے جیسے رویدہ دکھنے میں یہ اسم لگتا ہے کہ یہ اسم ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ چھوڑ دو. تو اس کو اترک کے معنی پہ ہے، تو یہ فعل ہے. ٹھیک ہے. اور کون سا فعل ہے؟ امر حاضر ہے. امر حاضر کے معنی پر یہ سارے کیا آتے ہیں؟ یہ آتے ہیں رویدہ، بلہا اس کو بھی چھوڑو کے معنی پہ، حیہل متوجہ ہو یہ بھی امر کے معنی میں، ہلما آؤ یہ بھی امر کے معنی میں، دونکا لے یہ بھی امر کے معنی میں، علیکا لازم پکڑو، ہاں پکڑو. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کیا ہے؟ امر حاضر کے معنی میں ہے. دوسرا ہے فعل ماضی جیسے ہیہاتا. یہ اسماء افعال بھی 2 قسم کے، ایک امر حاضر کے معنی میں ہے، امر حاضر معروف بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، امر حاضر کے معنی میں. دوسرا ہے فعل ماضی کے معنی میں. تو یہ تو پہلے جو ہے وہ امر حاضر میں کی مثالیں ہو گئی ہے، اور دوسرا ہے ہیہاتا، شتانا، سرانا یہ ماضی کے معنی میں. جیسے دور ہوا، ہیہاتا دور ہوا، شتانا جدا ہوا، جلدی کی، سرانا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اسماء افعال ہے. 5واں جو اسماء اصوات، وہ اسماء ہے جن سے کسی آواز کی نقل مقصود ہو. جیسے اوہ کانسی کی آواز. ٹھیک ہے. اور اف جیسے درد اور کرب کی آواز. بخا خوشی اور مسرت کی آواز. یہ اکثر نخا اونٹ بٹانے کی آواز. آقا کوے کی آواز. تو یہ جو جتنے بھی آوازیں ہیں اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس میں غیر متمکن اور پھر اسماء اصوات. ٹھیک ہے. اسماء ظروف وہ کلمات جن میں ظرف زمان اور ظرف مکان کا معنی پائے. یہ سارے آسان ہیں. ٹھیک ہے. اس میں اتنا کوئی مشکل نہیں. یہ صرف آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کو آپ کو کہاں پر پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ اسماء ظروف کتنے ہیں، اسماء افعال کتنے ہیں، اسماء اصوات کتنے ہیں، اور اسماء اشارہ کتنے ہیں، اور کیسے استعمال کا اسماء موصولہ کیا ہے. تو یہ ساری چیز اگر آپ کو یاد ہو زبانی تو پھر تب آپ کو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ظرف زمان، پھر اسماء ظروف کی 2 قسمیں ہیں، ظرف مکان اور ظرف زمان. جیسے ظرف زمان اذا متا کیف ایان امسی منذ قط او قبل بعد. یہ جو ہے یہ ساری اس نے بتائی ہے. اب ایک کی تفصیل کرتا ہے کہ از ماضی کے لیے ہے اگرچہ مستقبل پر دال ہو، اور اس کے بعد جملے اسمی اور جملے فعلی دونوں آ سکتے ہیں. جیسے جئتو کا از طلعت الشمس، یہ کیا یہ جملہ فعلیہ کی مثال ہو گیا. اور از الشمس طالعۃ یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہو گیا. ٹھیک ہے. اذا یہ مستقبل کے لیے آتا ہے اور ماضی کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے. جیسے اذا جاء نصر اللہ. تو یہاں پر اذا آیا ہے تو اس کو ہم نے اذا نے کیا کیا؟ اس کو جاء کو مستقبل کے معنی میں کیا. جیسے آتی کا اذا طلعت الشمس. اور کبھی مفاجات کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہ خرجت فاذا الصبح واقف، میں نکلا پس اچانک درندہ کڑا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ مفاجات مطلب ہے ناصافی، ایک دم. ٹھیک ہے. تو اچانک. تو یہ کیا ہے؟ اس کو آپ نے کیا سمجھنا ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. متا یہ شرط اور استفہام کے لیے آتا ہے. جیسے متا تصم جب تم روزہ رکھو گے میں روزہ رکھوں گا. تو یہ متا شرط اور استفہام کے لیے آتا ہے. یہ شرط کی مثال پہلا جو ہے جو شرط کی مثال ہے، اور متا تسافر تم کب سفر کرو گے یہ استفہام کی مثال ہے. ٹھیک ہے. کئی پہ یہ حال دریافت کرنے کے لیے آتا ہے. کئی پہ حال دریافت کرنے. کئی پہ انتا آپ کیسے ہیں. اے پی ای حال انتا آپ کس حال میں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیفیت کے بارے میں کئی پا حال کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے آتا ہے. ایان یہ وقت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے ایان یوم الدین
کب ہے دن جزا کا، مطلب قیامت کا دن کب ہے، تو یہ وقت دریافت کرنے کے لیے امسی جیسے جاءنی زید امسی آیا میرے پاس زید کل، تو منذ و منذ یہ دونوں کام کی ابتدائی مدت بتانے کے لیے، جیسے ما رأیتہ مذ یوم الجمعۃ، ٹھیک ہے، میں نے اس کو جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا، تو یہ کیا ابتدائی مدت کے لیے، منذ و منذ یہ ابتدائی مدت کے بیان کے لیے آتا ہے، یہ اپنے زبانی یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے، اور پوری مدت کے لیے بھی آتے ہیں ما رأیتہ مذ، اس کو ہم نے تفصیل سے کہاں ذکر کرنا ہے، ایک ایک کی تفصیل ہم نے کہاں پر کرنا ہے، علم النحو ہدایت النحو میں کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ علم النحو ہے، یہ اس کی بیسک ہے، آپ نے صرف اس کو یاد رکھنا ہے، اس کو اپنے تفصیل سے انشاءاللہ علم ہدایت النحو میں پڑھیں گے۔ قد تو یہ ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتے ہیں، ما ضربتہ قد تو میں نے اس کو ہرگز نہیں مارا، اور یہ مستقبل منفی کی تائید کے لیے آتا ہے، جیسے لأضربہ اعوذ، میں اسے کبھی نہیں ماروں گا، تو قبل و بعد میں بہت تفصیل ہے، یہ بھی علم النحو ہدایت النحو میں پڑھیں گے، جبکہ مضاف اور مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہو، ٹھیک ہے، متکلم کی نیت میں ہو مضاف الیہ، تب بھی کیا ہوگا، یہ مبنی ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ للہ الامر من قبل ومن بعد، ای من قبل کل شیء ومن بعد کل شیء، و جیسے انا حاضر من قبل، یعنی من قبل کا متا تجیئنا بعد، یعنی بعد ہذا، ٹھیک ہے، 2 نمبر جو ہے ظرف مکان، اب یہ تو ظرف مکان ہو گیا، اب یہ تو ظرف زمان ہو گیا، پہلا ہم نے کیا ذکر کیا، ظرف زمان، بعد میں کیا ہم ذکر کرتے ہیں، ظرف مکان، حیث، قدام، حل، تحت، فوق، عند، این، لدا، لدن، حیث اکثر جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے اجلس حیث زید جالس، یعنی اجلس مکان جلوس زید، قدام و خلف، جیسے قام الناس قدام و خلف، یعنی قدامہ و خلفہ، ٹھیک ہے، تحت و فوق، جیسے جلس زید تحت و صعد عمر فوق، ای تحت الشجرۃ و فوق الشجرۃ مثلا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اس نے کیا بولا، عندی جیسے المال عند زید، مال زید کے پاس ہے، این و ایانا، خواہ استفہام کے لیے آیا، جیسے این تذهب، تم کہاں جاتے ہو، ان تقعد، تم کہاں بیٹھو گے، یا شرط کے لیے، جیسے ان تجلس اجلس، ٹھیک ہے، تو یہ شرط کے لیے بھی آتا ہے، این و ایانا شرط کے لیے بھی آتا ہے، جیسے جہاں تم بیٹھو گے وہاں میں بیٹھوں گا، وَأَنَّ تَذْهَبْ اذهب، جہاں تم جاؤ گے میں جاؤں گا وہاں میں بھی جاؤں گا، ان کیف کے معنی میں بھی آتا ہے، ان کیف کے معنی میں، قوله تعالی فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ، اے کیف شئتم، پس تم آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو، لدا، لدن، یہ دونوں عند کے معنی میں آتے ہیں، اور پر عند اور ان دونوں میں یہ ہے کہ عند میں شے کا قبضہ اور ملک کا ہونا کافی ہے، ہر وقت پاس رہنا ضروری نہیں ہے، جیسے المال عند زید، یہ یہاں پر ایک مثال سمجھے، یہ لدا جو ہے یہ جب آتا ہے تو مال ان کے پاس موجود ہونا چاہیے، اس بندے کے جیب میں ہونا چاہیے، ان کے پاس ہونا چاہیے، ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، لیکن اگر عند کیا ہے المال عند زید، تو پھر ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس ہو، ان کے جیب میں ہو، ان کے ہاتھ میں ہو، یہ عام ہے، اور لدا خاص ہے، ان کے بینک اکاؤنٹ میں ہو یا کوئی خزانے میں ہو، وہ ڈپینڈ نہیں کرتا کہ وہ ان کے پاس ہو یا ان کے خزانے میں ہو، ان کے بینک میں ہو۔ اچھا، اور لدا میں ضروری ہے کہ ان کے پاس ہو، ان کے ہاتھ میں ہو، اس وقت کہیں گے جب مال زید کے پاس حاضر ہو، بس عند عام اور لدا اور لدن خاص ہے، خوب سمجھ لو، یہاں پر لکھا ہے خوب سمجھ لو، جہاں بھی یہ لکھتا ہے نا کہ خوب سمجھ لو، تو پھر ادھر آپ نے تھوڑا سوچ کرنا ہے۔ پیدا قبل اور بعد، تحت، فوق، قدام، حلف، حیث، قط، عرض، عوض، ضم پر مبنی ہوتا ہے، یہ سارے جب آتے ہیں تو یہ اس کو ہم
ضم پر مبنی دیکھیں گے، اور ایانا کئی پر اینا فتحہ پر مبنی ہوتا ہے، اور امسی کسرہ پر مبنی ہوتے ہیں، باقی ظروف سکون پر۔ یہ جو نے بتایا ہے کہ مبنی پر فتحہ ہوں گے یا مبنی پر کسرہ ہوں گے، اور باقی ظروف جو وہ سکون میں ہوں گے، جیسے مز و منز، یہ کیا ہے؟ متا، یہ سکون میں ہے، مطلب اس پر کوئی فتحہ ضمہ نہیں آیا۔ قاعدہ نمبر 2، ایک قاعدہ تو اس نے بتایا، دوسرا قاعدہ بتاتا ہے ظروف غیر مبنی جب جملہ یا اس کی طرف مضاف ہو تو ان کا فتحہ مبنی ہونا جائز ہے، ان کا فتحہ پر مبنی ہونا جائز، جیسے کہ قول تعالیٰ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہاں پر یوم جو ہے یہ بھی ظروف ہے لیکن یہ غیر مبنی ہے، یوم مبنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مبنی نہیں ہے، یہ معرب لفظ ہے، لیکن ظرف ہے، یوم ظرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یوم کو مفتوح پڑھنا جائز ہے، جیسے یوم اذن، حین اذن، یوم اذن اصل میں کیا تھا؟ یوم اذ کان کذا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مبنی پر فتحہ کہیں گے، مبنی پر فتحہ ہونا جائز ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے مطلب اگر کوئی نہ کہے تب بھی ٹھیک ہے، یہاں پر جائز کم یہ مطلب ہے۔ اسماء کنایات وہ اسماء ہے جو کسی مبہم اور غیر معین امر پر دلالت کرے، جیسے کم و کذا کنایا ہے عدد سے، اور کئی توزیع کنایا ہے بعد سے، یعنی کم و کذا یہ جب عدد آ جائے، عدد کسے کہتے ہیں؟ 1 2 3 4 5، اس کو عدد ہم کہیں گے، عدد سے کم قضا آتا ہے، اور کئی توزیع یہ بات سے آتے ہیں، مطلب کوئی کلام کرتا ہے، اور مرکبی بنائی جیسے احد عشر، یہ بھی کیا ہے؟ اس میں غیر متمکن کی اقسام ہے، جس کی مثال اس نے دی ہے۔ تو یہ ساری اس میں غیر متمکن کی مثال ہے، پورے ازمرات، اسماء موصولہ، اسماء اشارات، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایات اور مرکبی بنائی، 8 اقسام جو ہے مرکبی اس میں غیر متمکن کی پورے ہو گئے ہیں۔ آگے جو بھی ہے اس میں منصوب، اور اس اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم کور کریں گے، اس کو ہم پڑھیں گے، تو ان کو آپ نے غور سے یاد کرنا ہے، اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے، سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور اس کو یاد بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یاد کرنا ہے زبانی، جب آپ کو یاد آتا ہو زبانی تو پھر آپ کو مشکل نہیں ہوگا، کوئی آپ سے پوچھے تو آپ آسانی سے اس کو جواب دے سکتے ہیں کہ اس کا یہ ظرف زمان ہے، یہ ظرف مکان ہے، یہ ہے، یہ قبل ہے، یہ بعد ہے، تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے اور آپ چاہتے ہو کہ ہماری اس چینل پر مزید ویڈیوز آئے تو آپ کمنٹ میں بتائیں کن ٹاپک پر ہم بات کریں، کن کتابوں کا ہم کور کریں، آپ کو کن کتابوں میں مشکلات آتی ہے، تو ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی ان کتابوں کو کور کریں گے، ان کتابوں کو ڈیٹیل سے، تفصیل سے ان کو بیان کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ آپ کو سمجھ آ جائے اور آسان الفاظوں میں آپ کو میں سمجھا سکوں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر اس میں منصوب وغیرہ یہ پڑھیں گے، اور کتاب بس انشاءاللہ آدھے تک ہو گئی ہے، ان کو ختم کر کے پھر دوسری کتاب کو شروع کریں گے۔